وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ پتھروں میں بھی اللہ نے ادراک و شعور دیا ہے، انہیں خوف الہی ہوتا ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 44، 15واں پارہ، ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 41، 18واں پارہ، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے پروں کو پھیلائے ہوئے، کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک اپنی عبادت کو اور تسبیح کرنے کے طریقے کو جانتا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 21، 28واں پارہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو تم اسے دیکھتے اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہے، اور اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سورہ سبا آیت نمبر 10، 22واں پارہ، یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اور اے پرندو داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح بیان کرو۔ ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز عبادت کے طریقے کو جانتی ہے، اور پہاڑوں اور پرندوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ وہ شعور رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2277، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکہ، بے شک میں مکے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان ابعث، اعلان نبوت سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، وانی لأعرفہ الآن، اور بے شک میں اسے اب بھی جانتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پتھر بھی حضور کو پہچانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3626، عن علی قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے میں تھا، فخرجنا الى بعض نواحیہا، تو ہم مکے سے باہر گئے، یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے باہر گیا، فما استقبلہ شجر ولا جبل الا وهو یقول، کوئی بھی درخت یا کوئی بھی پتھر پہاڑ سامنے آتا، سرکار وہاں سے گزرتے تو وہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، یعنی وہ حضور پر سلام پیش کرتا۔ مرقات شریف 10ویں جلد صفحہ نمبر 256، حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ درختوں اور پہاڑوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلام کو سنا، یہ حضرت علی کی کرامت ہے، کیونکہ بے جان چیزوں کے بولنے اور پڑھنے کی آواز سننے سے ہمارے کان عاجز ہیں، ہمارے کان سن نہیں سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بخاری شریف کتاب المناقب باب علامات النبوت فی الاسلام، حدیث نمبر 3585، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگاتے تھے خطبہ دیتے ہوئے۔ فکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب یقوم الى جذع منها فلما صنع له المنبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا، وکان علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے میں خطبہ اس ممبر پر دیا۔ فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، تو یہ لکڑی کا بے جان تنا یہ ایسے حضور کے فراق میں زور زور سے رونے لگا جیسے کوئی اونٹنی روتی ہے جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو اور بچہ اسے چھین لیا جائے تو اس کے فراق میں بڑے درد سے وہ روتی ہے، ایسا وہ رونے لگا۔ حتی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنے کے بعد تشریف لے گئے۔ فوضع یدہ علیہا فسکنت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھا۔ دوسری حدیث پاک میں کہ آپ نے اسے سینے سے لگا لیا تو اسے قرار آ گیا۔